بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ میں اپنے محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عارف جوید محمدی حافظہ اللہ تعالی رئیس مرکز دعوت الجالیات کویت ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میک پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے مقصد تخلیق جو ہے اس کو پیش کرے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ محترم شیخ عارف جوید محمدی حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، یہ آیت کریمہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین مجھے اور پھر آپ کو اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، یعنی اس کے سوا انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی پیدائش صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ اللہ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے، اگر اس آیت کا یہی معنی ہے کہ ہماری پیدائش صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں ہوئی، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ کریں۔ کیوں کہ اگر ہم نے عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
تو ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کیا تو جو ہم پر فرض تھا وہ متروک ہو جائے گا، اور ترک فرض بلا شبہ گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ ہم کو دوسرا کوئی بھی کام کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہر کام جو اللہ کی عبادت کے علاوہ کرتا ہے انسان وہ گناہ ہے، اور اس کو چھوڑنا ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی بھی جائز نہیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو گویا کہ ہم نے فرض سے روگردانی کی۔ کیوں؟ ہر وقت اللہ کی عبادت فرض ہے، اور اللہ ذوالجلال کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کی تو یہ فرض ہم سے چھوٹ گیا، یہ فرض ہم سے چھوٹ گیا اور یہ گناہ ہے۔ لہذا دو چیزیں ثابت ہوئیں، ہم لوگوں کو ہمیشہ اور ہر وقت اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اللہ ذوالجلال کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ بات واضح ہے؟ سمجھ آئی؟ اگر نہ سمجھ آئی تو بعد میں پوچھ لینا۔ دوسری بات یہ ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا خالق صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ اللہ خالق کل شیء، فرمایا ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے، اور جو خالق نہ ہو اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ معلوم ہوا ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ذوالجلال ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہوتا تو آپس میں اختلاف ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ زمین بناؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں بنانی۔ ایک کہتا آسمان بناؤ، اس طرح بناؤ، چھوٹا بناؤ، بڑا بناؤ، دوسرا اس میں اختلاف کرتا، تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا، جھگڑا آ جاتا۔ لہذا اللہ ذوالجلال کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو بے شمار چیزیں ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، پانی، ہوا، حیوانات، نباتات، معدنیات، یہ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف اکیلے اللہ ذوالجلال نے پیدا کی ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا اصلی مالک اللہ ذوالجلال ہے۔ اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہی ان کا حکمران ہے، وہی ان پر حکومت کر رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز کا اختیار اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، چونکہ وہ حکمران ہے لہذا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور ثابت ہوا جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں، تمام قسم کی الوہیت کی نفی کر دی، اور اس بات کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، وہی سچا الہ ہے،
اور جو الہ ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال ہے جو پوری دنیا کا اکیلا بنانے والا، اکیلا پیدا کرنے والا، لہذا عبادت اسی کی ہی کرنی چاہیے، اور یہی کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ واضح ہو گیا جو مستحق عبادت ہے اور لائق عبادت ہو، اس کو مستحق عبادت اور لائق عبادت ماننے اور قبول کرنے، اور اس عبادت کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے۔ اور جو عبادت کے مستحق نہ ہو، جو عبادت کے لائق نہ ہو، اس کو مستحق عبادت ماننا اور اس کو عبادت کے لائق ماننا اور قبول کرنا اور اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ مستحق عبادت بھی ہو، لائق عبادت بھی ہو، اور اس کے علاوہ جو نہ مستحق عبادت ہے، نہ لائق عبادت ہے، اور نہ ہی وہ خالق ہے، اس کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ کیونکہ معلوم ہو گیا کہ ساری کائنات میں ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا کوئی خشک چیز ہو، کوئی تر چیز ہو، درخت سے کوئی پتا گرتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم پر ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی مخلوق بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے، اور کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، قبول کرنا، یہ شرک ہے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، اللہ چاہیں تو سب کو معاف کر دیں، یا پھر عذاب دے کر آخرکار جنت میں داخل کر دیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، کسی وقت ہم غافل ہو کر یا اپنے نفس کی پیروی کر کے، شیطان کے پیچھے لگ کے عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کر لیں۔ حکم کیا ہے کہ اللہ کی ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اگر ہم سے وہ عبادت کا وظیفہ جو ہے وہ دور ہٹ جائے، اس میں کمی آ جائے، اسی کا نام گناہ ہے، اسی کا نام اللہ کی معصیت ہے۔ تو پھر ہم پر واجب ہے کہ ہم اس گناہ پر لگے نہ رہیں، بلکہ پریشان ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں، خلوص دل کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے معافی مانگیں، پکا وعدہ کریں۔ توبہ کی شرطیں آپ نے سن لی کہ اللہ ذوالجلال کے دربار میں سچی توبہ کر لیں، اور اگر پھر بھی، کیونکہ انسان کمزور ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گناہ ہوتے رہیں، یہ بار بار اللہ کی طرف معافی مانگتا رہے، کیونکہ جب بندہ معافی مانگتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑا دھونے سے اس کی نجاست بھی ختم ہو جاتی ہے، میل کچیل بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ ذوالجلال کے آگے معافی مانگتا ہے پھر اللہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، بشرطے کہ سچی توبہ۔ بھائی عبدالرشید صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کو توبہ کے بارے میں بتلا دیا۔ مالک فرمائے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے، فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ امید بھری آیت ہے۔ مشرکین مکہ مسلمان ہونا چاہتے تھے،
لیکن سوچ رہے تھے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کمائے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دیں، صحابہ کرام کو بھی شہید کیا، آپ سے جنگیں لڑیں، زنا بھی کیا، جرم بھی کیے، اب توبہ کیسے ہوگی؟ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میرے بندوں کو، گناہ گار آخر بندے تو رب کے ہی ہیں نا، فرمایا میرے بندوں کو اعلان کر دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جميعا۔ تم ذرا آنکھیں گیلی کر کے، ہونٹ ڈھیلے کر کے، سچا دل لے کے، آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ لے کے آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تمہارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے گا، حتیٰ کہ تمہارے گناہوں کو مکمل طور پر ختم کر دے گا، مگر شرط یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، سچا دل لے کے، ڈرنے والا دل لے کے آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی میں اور آپ ذرا اپنا حساب لگائیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے کبھی گناہ کیا نہیں، جو معصوم من الخطا ہیں، جن کو مالک نے فرما دیا میرے حبیب میں نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، لوگو اللہ کی جناب میں توبہ کرتے جاؤ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تو پھر ہمیں کتنی کرنی چاہیے؟ اللہ تو اس لیے بھائیو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب بھی دوں گا، پہلے سوال پھر جواب۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا کہ ہر ہمیشہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرو، لہذا اللہ کی عبادت کے ہمیں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، ہر وہ کام جو اللہ کی عبادت کے علاوہ ہوگا وہ گناہ ہے، وہ اللہ کی معصیت ہے۔ تو پھر کیا ہم لوگوں نے تو سمجھا کہ صرف جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے وہ عابد ہے، یہی عبادت ہے، یہی سمجھانا عموماً کہا جاتا ہے، عموماً کہا جاتا ہے دیکھو جی جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرے، فرائض ادا کرے، کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر ہمیں نہ تجارت کرنی چاہیے، نہ کچھ اور کام کرنا چاہیے، نہ نوکری کرنی چاہیے، نہ چاکری، نہ محنت، نہ مزدوری، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ بچوں کی خبر گیری، نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ سونا چاہیے، ہر وقت یہی عبادت کرتے رہے۔ اگر یہ تو کام دنیا دار کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو دنیا والوں کے کام ہے، اصل عبادت وہ کرتے ہیں جو فرائض پورے کر لیتے ہیں، تو بھائیو اگر یہ کام ہے تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ مالک فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیا اللہ نے ہم پر یہ واجب کر دیا ہے کہ بس یہی کریں؟ یہ تو ہماری ہمت سے زیادہ ہے۔ مالک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی کی ہمت کے سے باہر اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتے۔ فرمایا حضرت نے الدین یسر، دین آسان ہے۔
جب اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا جو ہماری طاقت سے باہر ہیں، تو یہ کیوں کر حکم ہے کہ ہمیشہ اللہ کی ہی عبادت کرتے رہیں، کوئی دوسرا کام نہ کریں؟ یہ تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ تو بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت فی الواقع صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ تو فرائض ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرائض ہیں جو عرفاً عبادت مشہور ہے۔ بلکہ انسان جو بھی کام کرے، اگر وہ سارے کے سارے اللہ کی حکم کے مطابق ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، تو انسان کا ہر کام عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا عبد ہے، اس کا حاکم اللہ ذوالجلال ہے، لہذا اس نے ہر کام اللہ کی عبادت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کے عابد ہیں، اللہ کے قوانین کی پیروی کرنا یہ عبادت ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ عبادت کے معنی کیا ہیں؟ بندگی۔ اور بندگی کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی مستقل اطاعت کی جائے، اطاعت بالاستقلال، ہر چیز میں، تمام معاملات میں اللہ کو حاکم مان کر اس کے حکم اور قانون کی پیروی کی جائے، اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ حاکم ہے، اور مستقل طور پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر کوئی شخص کسی اور کی بندگی کرتا ہے اور اس کو مستقل اطاعت کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، مگر یہ ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو گویا کہ اس نے ان کی مستقل اطاعت کی، اس نے ان کی مستقل اطاعت کی۔ تو دوسرے لفظوں میں بعض اوقات یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی بجائے ثواب کے عذاب بن جاتا ہے۔ اگر نماز اس طرح پڑھی ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں، الٹا عذاب ہوگا۔ اور دوسرے کام کیوں کہ حکم یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ فرمایا جو رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، جیسا کہ کافر کرتے ہیں، نہ ظاہراً اور نہ باطناً، نہ ریا ہو نہ دکھلاوا ہو۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریا کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا من تصدق یرائی فقد اشرک، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں میں شہرت کے لیے، لوگوں میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے اس نے صدقہ و خیرات کی، فرمایا اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے بھائیو، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں جو قید لگائی گئی ہے، اطاعت مستقل طور پر ہو، بالاستقلال ہو، وہی تو عبادت ہے، اور جو عبادت مستقل نہ ہو، بالاستقلال نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص اگر کوئی کسی شخص کی اطاعت کرتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ شخص مستقل حاکم ہے، تو میرے بھائیو اس شخص کی عبادت وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ کہے گا وہ بھی حق ہے اور جو اس کی رائے ہے وہ بھی حق ہے، حالانکہ ہمارا مالک اور خالق جو ہے وہ صرف اللہ ذوالجلال ہے، اور اسی کی ہی ہر حال میں اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، وہی ہمارا حکمران ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ہم اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے آپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ذوالجلال کا ہے، بادشاہی اللہ ذوالجلال کی ہی ہے۔ جب یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو اللہ کی اطاعت ہی مستقل ہوئی۔ یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہے بلکہ دراصل اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے نائبین، علماء ربانی، علماء آخرت کی اطاعت بھی اس اعتبار سے کہ یہ لوگ اللہ کے حکموں کو پہچانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، لہذا ان کی اطاعت مستقل اطاعت نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت ہی مستقل اطاعت ہے۔ اللہ، کیونکہ یہ تمام لوگ تبلیغ احکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہیں، اور جو اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام دیے وہ ان کو پہنچاتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ کے سوا سارے لوگ اور ساری چیزیں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور کوئی مخلوق بھی مستقل حاکم نہیں ہوتی۔ مستقل حاکم صرف اللہ ذوالجلال ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ جو شخص مستحق عبادت اور لائق عبادت نہ ہو اس کو مستحق عبادت اور لائق عبادت ٹھہرانا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مستحق عبادت اور لائق عبادت نہ بھی کہتا ہو تو یہی شرک ہے۔ یہودیوں میں بھی یہ بات آ گئی، اسی لیے اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، فرمایا یہودیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں حکم تھا کہ ایک الہ کی عبادت کرنا، لا الہ الا ہو۔ عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان کے گلے میں سلیب تھی۔ آپ نے فرمایا عدی اس بت کو اتار دو، اور آپ نے یہ آیت پڑھی۔ عدی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ فرمایا عدی جب وہ کسی بات کا حکم دیتے تو منو عن تم ان کی بات قبول نہیں کر لیتے تھے، جو وہ کہتے تم کہتے بالکل حق ہے، یہی ہے۔ نہ اللہ کا حکم دیکھنا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا، جو وہ کہتے تھے وہی قبول کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا یہی تو عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم ضرور بر ضرور پہلے لوگوں کے پیچھے چلو گے، بلشت بر بلشت، ذرا بر ذرا، حتی لو دخلوا جوہر ضب تبعتموہ، اگر وہ زب گو کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی وہاں داخل ہوگے۔ صحابہ کہتے ہیں الیہود والنصارى، یا رسول اللہ یہودی اور عیسائیوں کے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا فمن، اور کون ہے؟ تو آج ہمارا یہی حال ہے، امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ اس لیے بھائیو اس بیماری سے پہلے انسان اپنے حالت پر غور کر لے، کیونکہ اگر اس نے اللہ ذوالجلال کو مستقل عبادت، اللہ کی عبادت کو مستقل عبادت سمجھ کر یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کو اپنے گلے میں ڈال لیا، اب شیطان سے بھی تو یہی بھول ہوئی تھی نا، اس نے کہا میں بہتر ہوں، حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا۔ انسان کا نفس بھی بعض اوقات انسان کا الہ بن جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے، دل کی مرضی کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اگر کسی نے کسی امر میں غیر اللہ کی اطاعت کی، اسے سوچ لینا چاہیے کہ یہ اطاعت مستقل اللہ ذوالجلال کی اطاعت نہیں ہے، اور اس سے اس کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان کو اللہ ذوالجلال کی عبادت سے دور کر دے۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہاں لفظ اطیعوا اللہ مالک نے فرمایا، اللہ کی اطاعت، کیونکہ اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت ہے، اور اللہ ذوالجلال کی ہی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر حال میں وہی ہمارا حکمران ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن جہاں اولو الامر کا ذکر آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ اطیعوا استعمال نہیں کیا۔ کیوں کہ نہ اللہ کی اطاعت سے انسان اللہ پر اعتراض کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں، لیکن اولو الامر کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی اطاعت کا اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحی۔ لیکن اولو الامر کے ساتھ اختلاف ہو تو فرمایا اگر ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ ان کی بات مان لو، جو کہیں نہیں، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بات کو لٹاؤ۔ بھائی اختصار کے طور پر عبادت کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور قانون کی پیروی کرنا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے موافق کام کرنا، ہر کام جو اللہ کی مرضی کے موافق ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ عبادت ہو، وہ تجارت ہو، کاشتکاری ہو، اولاد کے حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہوں، اگر وہ سارے کے سارے اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق اور اس نیت سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، ان کو کرنے سے میرا اللہ راضی ہو جائے، تو بھائیو یہ سارے کے سارے ہی عبادت ہیں، اور اس کے لیے عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ اخلاص ضروری ہے، عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ کہ وہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، پھر وہ عبادت ہے۔ اور اگر اس میں آپ نے نماز پڑھی اس میں ریا آ گیا، روزہ رکھا وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا فائدہ اور ثواب۔ تجارت کے معاملات دیکھیے، کاشتکاری دیکھیے، فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا سچا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ اسی طرح مزدوری بھی کرتا ہے بندہ تو اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق، اور جو اس کی مزدوری کی جائے اس کو بھی حکم ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اللہ نبی اولاد کے حقوق ہیں، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے، فرمایا وہ بہترین صدقہ ہے۔ حقوق العباد بھی ادا کرنا جو ہے، یہ بھی اگر انسان حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں، فرمایا اگر تم بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے، اگر تیری نیت جو ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے تو اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اختصار کے طور پر میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔
اسی طرح حرام چیزوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، جیسے جھوٹ ہے، چوری ہے، غصب ہے، ڈاکہ زنی، رشوت، جوا، جھوٹی گواہی، جھوٹے فتوے اور جھوٹی تعلیمات، ان سے بچنا، اجتناب کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے بھائیوں، حتیٰ کہ بعض سلف فرمایا کرتے تھے میں سوتا ہوں تو یہ سے سوتا ہوں کہ رات کو اٹھوں گا اللہ کی عبادت کو، میری نیند بھی عبادت بن جاتی۔ انسان جو بھی کام کرے گویا کہ اختصار کے طور پر اسلامی قوانین کے تابع رہنا یہ مقصد زندگی ہے، اور ہم کو اس بات پر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بندگی سے باہر نکلیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے رہیں، ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہیں، اس کی مرضی کے موافق تمام کام کریں، خواہ ان کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگے تو پھر ہم نے اپنے مقصد زندگی جو ہے اس کو حاصل کر لیا، اور یہی معنی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ حکم یہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا موت تک اللہ ذوالجلال کی عبادت کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تمہاری موت بھی اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ بات سمجھ آ گئی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا بیان تھا، اور یاد رکھنا چاہیے کہ وصف توحید کا حصول کسی رسول کے واسطے کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ ذوالجلال براہ راست کسی سے گفتگو نہیں کرتے، کسی کو دین کے احکام نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو جن کی امانت، جن کی دیانت ان کے اللہ ذوالجلال کے ہاں مسلمہ ہوتی ہے، اللہ ان کو رسول اور نبی بنا کر بھیجتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے خاص بندے ہی اللہ کے حکموں کو پہنچانے والے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجا اور انہیں اس بات کی تلقین کی کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلائیں۔ تو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول ہیں، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ، خاتم النبیین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، سید الامم، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک ہر مسلمان پر، آپ کی ہر شخص پر، ہر انسان پر، ہر جن پر آپ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، کیونکہ آپ اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور آپ سید ولد آدم ہیں، آپ کی ہی سفارش قبول ہوگی، اور آپ سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو، جب یہ ثابت ہوا کہ سارے لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا، آپ ہی خاتم النبیین ہیں، اس وقت سے لے کے قیامت تک سب لوگوں پر آپ کی اتباع اور فرما برداری فرض ہے۔ اس لیے اب کوئی شخص اگر موحد ہو تو اس کو اسی پر چلنا ہوگا، اور جو اس کے مطابق نہیں چلے گا وہ موحد نہیں ہے، اور آپ کی اتباع کے بغیر نجات بھی نہیں، آپ کی اتباع کے بغیر نجات بھی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس سے ثابت ہوا کہ بغیر اتباع اور پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو توحید نہیں مل سکتی۔
اگر کوئی یہ کہے کہ میں رسول اللہ کی اتباع نہ کروں، آپ کی پیروی نہ کروں، صرف لا الہ الا اللہ پر میرا ایمان ہے، وہ موحد ہے، وہ موحد نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے اور آپ کی اتباع نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے جس سے غیر مسلم آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جس پر قائم اور ثابت قدم رہنے سے آدمی اسلام میں داخل رہتا ہے۔ یہ اس بات کا عہد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم اور قانون اللہ ذوالجلال کا پہنچایا، ہم دل کی گہرائیوں سے اس کو مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور بس انہی احکام کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی قانون، کسی طریقے، کسی روش کی پیروی نہیں کریں گے۔ جب تک بندہ اس پر جمع رہتا ہے، یہی مسلمان ہے، یہی مومن ہے، یہی موحد ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عہد پر قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آخری بات بھائیو، ہمارے محترم بھائی نہیں آئے میرا خیال ہے، حافظ ابرار صاحب نہیں، حافظ ابرار صاحب اور فہیل کے احباب نے مخیم جہرہ میں بڑی سیکورٹی کے سلسلے میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا۔ اللہ ذوالجلال سب کے مال جان میں برکت فرمائے اور انہیں ان کا پورا پورا اجر ثواب اللہ ذوالجلال عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و بارک اللہ فیکم۔